یہ دو دوستوں کی کہانی ہے۔ وہ دونوں سمندر کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ روز وہ صبح سویرے سی شیلز یعنی سیپیاں اکٹھی کرنے ساحل سمندر پر جاتے ہیں۔ سیپیاں اکٹھی کرتے اور پھر بازار جا کر انہیں بیچ دیتے۔ اس سے انہیں اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ وہ دونوں ہی اس کام میں خوش تھے۔ ایسے ہی ایک صبح جب وہ ساحل پر پہنچے اور شیلز اکٹھے کرنے لگے تو ایک دوست کو فوراً ہی ایک بہت بڑا سی شیل مل گیا۔ وہ شیل کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ دوسرے دوست نے بڑی حسرت سے اس بڑے شیل کو دیکھا اور سوچا کہ اتنا بڑا شیل تو کافی مہنگا بکے گا، میرا دوست اس سے اچھے خاصے پیسے کما لے گا۔ اس کی برابری کرنے کے لیے مجھے بھی اب کوئی بڑا سا شیل ڈھونڈنا چاہیے۔ اس نے بھی ایک بڑے شیل کی تلاش شروع کر دی۔ وہ ساحل پر ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور اس کی نظریں کسی بڑے شیل کو تلاش کر رہی تھی۔ اس دوران اسے کئی چھوٹے چھوٹے شیلز اس کے ہاتھ میں آئے، لیکن اس نے بے دلی سے انہیں پھینک دیا، کیونکہ اسے تو ایک بڑا شیل چاہیے تھا، اپنے دوست جیسا بڑا شیل، تاکہ وہ بھی اپنے دوست کی طرح زیادہ پیسے کما پائے۔ اس کے ذہن میں وہ ایک بات جیسے ٹھہر سی گئی تھی کہ مجھے تو صرف بڑا شیل ہی چاہیے۔ بڑے شیل کی تلاش میں صبح سے دوپہر ہو گئی اور دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن کوئی بھی بڑا شیل اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اب وہ بالکل خالی ہاتھ تھا، نہ ہی اس کے پاس بڑا شیل تھا اور نہ ہی کوئی چھوٹا شیل، کیونکہ بڑے شیل کی تلاش میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے شیلز اسے ملے تھے ان کو تو وہ پھینک چکا تھا۔ اب وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ اس کا جو دوست تھا اس کے پاس ایک بڑا شیل تھا اور کئی چھوٹے چھوٹے شیلز بھی تھے۔ تو گھر جاتے وقت پہلے والا جو دوست تھا اس نے اپنے سارے شیلز بیچ دیے۔ جو بڑے والا شیل تھا اس کو ملے 500 روپے اور جو چھوٹے والے شیلز تھے اس کو ملے 1500 روپے۔ یہ دیکھ کر دوسرے والے دوست کو بڑا افسوس ہوا کہ وہ تو خام خواہ ہی بڑے شیلز کی تلاش میں وقت ضائع کرتا رہا، سارا دن ضائع کر دیا۔ اگر وہ بھی چھوٹے چھوٹے ملنے والے شیلز اکٹھے کرتا جاتا تو اس کو بھی کتنے پیسے مل جاتے ہیں۔ اس کے دوست نے اسے بتایا کہ جو چھوٹے چھوٹے شیلز تم نے پھینک دیے تھے وہی میں کلیکٹ کرتا گیا اور انہی شیلز کے مجھے 1500 روپے ملے ہیں۔ یہ جان کر دوسرے والا دوست اور بھی دکھی ہو گیا۔ اس کو آج زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ملا تھا۔ زندگی میں ہم میں سے بھی اکثر لوگ کچھ بڑا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، کوئی بڑا ہاتھ مارنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کرنا ہے اگر تو کچھ بڑا ہی کرنا ہے۔ وہ لوگ زندگی میں کسی بڑے موقع کے انتظار میں رہتے ہیں اور اس انتظار میں وہ کئی سارے چھوٹے موقع گنوا دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر بڑے کام کا آغاز ایک چھوٹے کام سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی چھوٹی اپرچونٹیز کو، چھوٹے کاموں کو اگنور نہ کریں۔ زندگی میں بڑا ضرور سوچو، بڑے موقع، بڑے کام کی تلاش ضرور کرو۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ بڑا سوچنا ہی چھوڑ دو، اپنے گول کو، اپنے مقصد کو بڑا رکھو، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ چھوٹا کام کرو جس سے آپ کو اپنا مقصد حاصل ہو جائے، جو آپ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہو۔ جیسے اس کہانی میں دونوں دوستوں کا مقصد ایک ہی تھا، زیادہ پیسہ کمانا، لیکن ایک دوست بڑے موقع، بڑے شیل کی تلاش میں ہی رہا، جبکہ دوسرا دوست ملنے والے ہر چھوٹے موقع سے بھی فائدہ اٹھاتا رہا، اور اس دوران اسے بڑے موقع بھی ملتے گئے اور آخر پر اسی نے زیادہ پیسہ کمایا، وہی کامیاب رہا۔ اگر آپ راستے میں ملنے والے ہر پتھر کو جوڑتے جائیں گے تو ہر پتھر چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ آپ کو بلند ضرور کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں مل کر ہی آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ جو لوگ کسی بڑی خوشی کے انتظار میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ دکھی رہتے ہیں۔ زندگی میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے بدلاؤ ہی بڑی کامیابی کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بڑے کام کا آغاز ایک چھوٹے کام سے ہی ہوتا ہے۔
اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔